کرتے ہیں کہ آخری عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کثرت سے اہل بیت اطہار کی محبت و مودت کی ترغیب دی ہے، آپ نے تعلیم دی ہے، امت کو وصیت کی ہے. جیسے کہ زید بن ارقم روایت کو نقل کرتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے پاس خطبہ دینے کے لیے جب آپ کھڑے ہوئے، یہ یاد رکھنے کہ یہ ایک چشمہ ہے پانی کا جو کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں واقع ہے، وہاں کھڑے ہو کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے جب خطاب فرمایا تو رب تعالیٰ کی حمد و ثنا کو بیان کیا. اس کے بعد فرمایا کہ اے لوگوں، میں ایک بشر ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا قاصد میرے پاس آئے اور میں اس پیغام پر لبیک کہوں گا. گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ظاہری دنیا سے پردہ فرما جانے کے لیے جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں کہ قریب میں لبیک کہہ دوں گا، اور آپ ذکر فرما رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ثقلین عظیم. ان میں سے پہلی کتاب اللہ کی کتاب ہے، اس کا دامن مضبوطی سے تھام کے رکھنا، اس کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھنا. کیا آج ہمارا تعلق اس کتاب سے مضبوطی کے ساتھ ہے؟ یہ ہر بندہ خود سوچ لے. یہ قرآن صرف ثواب کی کتاب نہیں ہے کہ آپ نے پڑھ لیا اور ثواب اپنے لیے کما لیا، جب اس دنیا سے چلا گیا اس کے لیے جو ہے وہ ملک کر دیا گیا. یہ کتاب ہمارے لیے ہدایت و رہنمائی ہے. یہ مسلمانوں کے لیے ہے اور یہ آخری منشور ہے کہ جس میں مسلمانوں کو تعلیم دی گئی ہے. آج وہی مسلمان قرآن سے بہت دور، جس کو قرآن کی سمجھ نہیں ہے. اور ہم ہیں تو مسلمان، قرآن سمجھنا تو بڑی دور کی بات، ہم قرآن صحیح پڑھ بھی نہیں سکتے، قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا ہمیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وصیت فرمائی کہ قرآن کے ساتھ تمسک کرنا، اس کے ساتھ تعلق کو مضبوط رکھنا اور اس کا تعلق جو ہے وہ مضبوطی سے جو ہے وہ قائم رکھنا. اور اس پر پھر حضور علیہ السلام نے عمل کرنے کی ترغیب دی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی ترغیب دی خطبہ دیتے ہوئے. اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا قال اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. حضور نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ایک تو بھاری چیز قرآن ہے اور دوسری چیز جو ہے وہ میرے اہل بیت اطہار ہے. میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد دلاتا ہوں. 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد. اور اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کو نقل کرتے ہوئے جو میں نے بات کی، حضور علیہ السلام آپ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کے دوران عرفہ کے مقام پر دیکھا اور آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے. پہلا غدیر خم کے موقع پر تھا. یہ دیگر مقامات بھی ہیں، میں اگر ان ساری روایات کو نقل کروں تو یہ ایک کتاب صرف اسی میں جو ہے وہ ہو سکتا ہے. بہت ساری روایات موجود ہیں لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ غدیر خم کے موقع پر ایک روایت اور یہ دوسری روایت کیا ہے کہ عرفہ کے مقام پر کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہیں اور لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ان اخذتم لن تضلوا. میں تم میں 2 عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دونوں کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ تعلق قائم رکھنا، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. عرفہ کے مقام پہ حضور جو ہے وہ لوگوں سے خطاب فرما رہے ہیں. کتاب اللہ کی کتاب و اطرتی اہل بیتی اور میرے اہل بیت اطہار.
میرے گھر والے، ان کے ساتھ جو ہے وہ تمسک رکھنا، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔